مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو آخر یہ وائرس وبا ختم ہوگا کیسے؟ ناظرین، میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے، اگر اس بلا کو دور کرنا ہے، اگر اس عذاب کو دور کرنا ہے، تو سب سے پہلے سارے مسلم حکمران کو ایک ساتھ آنا ہوگا اور ایک ساتھ مل کر رسول دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مقدس پر حاضری دے کر گنبد خضرا کے طرف لو لگا کے عریضہ پیش کرنا ہوگا اور گنبد خضرا کے اوپر بنے ہوئے روشن دان کو کھلوانا ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کی جو یہ وبا سے پوری دنیا دوچار ہے، اس وبا کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، اس کے اندر جو روشن دان ہے اس کو کھول دیا جائے۔ ایک ہمارے پاس ویڈیو آیا ہے اور یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر اس روشن دان کو کھول دیا جائے اور آسمان کے درمیان اور قبر رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ ناظرین، میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے، اگر اس بلا کو دور کرنا ہے، اگر اس عذاب کو دور کرنا ہے، تو سب سے پہلے سارے مسلم حکمران کو ایک ساتھ آنا ہوگا اور ایک ساتھ مل کر رسول دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مقدس پر حاضری دے کر گنبد خضرا کے طرف لو لگا کے عریضہ پیش کرنا ہوگا اور گنبد خضرا کے اوپر بنے ہوئے روشن دان کو کھلوانا ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا گنبد خضرا کے روشن دان کو کھلوانے سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا؟ تو ناظرین، آپ کے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ مسند الدارمی کی حدیث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ حدیث میں پڑھ دوں اور اس کے بعد اس حدیث پر ہم کلام کریں کہ وہ حدیث کیسی ہے۔ یہ حدیث مسند الدارمی کے اندر، سنن الدارمی کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 92، 92 نمبر روایت ہے اس کا، اور یہ اوس بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، اہل مدینہ کے اوپر بہت زبردست قحط آیا۔ فشکوا الی عائشہ، اور انہوں نے اس کی شکایت اماں عائشہ سے کی۔ فقالت، تو اماں عائشہ نے فرمایا، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو، فجعلوا منہ کون الی السماء، اور اس میں آسمان کی طرف، چھت کی طرف ایک روشن دان، ایک کھڑکی بنا دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، تاکہ اس قبر رسول کے درمیان اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ قال ففعلوا، راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہم لوگوں نے کیا، فمطرنا مطرا، بہت بارش ہوئی، حتی نبت العشب، یہاں تک کہ بہت زیادہ سبزہ اگا، وسمنت الابل، اور اونٹ بہت موٹے ہو گئے، حتی تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ بالکل ان کے بدن میں چربی بھر گئی۔ فسمی عام الفتق، اور اس سال کا نام ہی ہم نے جو ہے عام الفتق رکھ دیا، یعنی خوب سبزے کا سال اور جانوروں کے موٹا ہونے کا سال۔ چلتے ہیں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہم سب لوگوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی دیگر گو حالت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جاؤ اور اس سے ایک روشن دان آسمان کی طرف کھولو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، پس اس سال کا نام ہی
عامۃ الفتق یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا۔ سال یہ روایت سنن الدارمی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس کے ایک راوی جو ہیں سعید بن زید، یہ ضعیف ہیں، اور اس کے ایک راوی جو ہیں جن کا نام ہے ابو النعمان محمد ابن الفضل، یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، یعنی ذہن ان کا خراب ہو گیا تھا، اور محدثین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی وہی روایتیں لی جائیں جو اختلاط کے پہلے کی تھیں، اور جن روایتوں کے بارے میں یہ کلیئر نہ ہو کہ وہ اختلاط کے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، وہ روایتیں بھی محدثین کی نظر میں ناقابل قبول ہیں۔ اور یہ جس روایت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ روایت بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے اختلاط کے پہلے کی ہے ان کی یا اختلاط کے بعد کی، یعنی ان کا ذہن خراب ہونے کے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، لہٰذا یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک حضرت عائشہ کی زندگی میں تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حجرہ عائشہ جو آپ کا کمرہ تھا وہی اسی میں آپ کی قبر تھی، اور وہ کمرہ ایسا نہیں تھا کہ پیک ہو، بلکہ اس میں آسمان کی طرف چھت کھلی ہوئی تھی اور اس میں باقاعدہ دھوپ آتی تھی، جیسا کہ بخاری کی روایت تھی۔ اور اس کمرے کو دوبارہ جو ہے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کو توڑ کر کے دوبارہ جو ہے مسجد میں شامل کیا گیا، اور اس کی شکل جو ہے دوسری کر دی گئی، یعنی اس میں چھت بند کر دی گئی اور چھت میں ایک روشن دان بنایا گیا۔ تو اللہ کے رسول کا جو حجرہ تھا اماں عائشہ کی پوری زندگی میں، اس میں تو آلریڈی کسی کھڑکی کی ضرورت نہیں تھی، وہ چھت کی طرف سے کھلا ہوا تھا، اس میں باقاعدہ دھوپ آتی تھی، یہ صحیحین وغیرہ کی روایت تھی۔ لہٰذا اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسرے صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، اور تیسرے اس حدیث سے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو ہے جو روشن دان ہے اس کو اگر کھول دیا جائے تو مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کے دور میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، طاعون کی بیماری آئی، صحابہ کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن کبھی صحابہ نے اللہ کے رسول کی، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے استغاثہ کیا ہو، آپ سے مدد طلب کی ہو، یا آپ کی قبر کے ذریعے جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہو۔ بلکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بخاری کی روایت ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی پڑی تو صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہیں ان کے پاس آئے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ان سے بارش کی دعا کروائی، ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروائی، اور انہوں نے بارش کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا جائز ہوتا، یا آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی حیات، آپ کی وفات کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرنا صحیح ہوتا، تو صحابہ کو حضرت عباس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے سامنے اللہ کے رسول کی قبر موجود تھی، وہ اللہ کے رسول کی قبر پر جاتے اور نبی کے ذریعے اور نبی کی قبر کے وسیلے سے دعا مانگتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے اس بات کی تبلیغ کرنا اور یہ کہنا کہ دنیا کے سارے مسلم حکمراں دباؤ ڈالیں سعودی حکومت پر اور اس روشن دان کو کھولا جائے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور انفاق کریں، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں اور تضرع کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ختم کرے گا۔ ہم کسی بدعت کے ذریعے اور کسی ایسے عمل کے ذریعے جو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہو، ایسے عمل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔